ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ہمیں ملک میں گڈ گورننس اور سیاسی استحکام کو فروغ دینا ہے، جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ ملکی معیشت مستحکم ہوئی ہے، مثبت راستے پر چلنے کے لیے حکومت اقدامات قابل تحسین ہیں۔ پالیسی ریٹ میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافہ خوش آئند ہے۔ مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا ہمیں عوامی خدمات کے شعبے میں بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کے یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا۔ حکومت سے درخواست کرتا ہوں اس موجودہ تجویز کو ترک کرے۔ حکومت تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر کام کرے، وفاقی اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر آصف زرداری کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، ہم دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوتے ہی شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے شدید نعرے بازی اور احتجاج کے باعث ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا خطاب جاری تھا۔ ایوان میں شدید شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ پلے کارڈز اٹھا کر اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے ایوان میں نعرے لگوائے۔ اس دوران صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپوزیشن کی جانب سے لگائے گئے نعروں کا مسکرا کر جواب دیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر سوالات اٹھائے گئے۔ اپوزیشن نے بدتمیزی بد تہذیبی کی بنیاد رکھی ہے، اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں۔ اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پارلیمنٹ میں صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کے احتجاج پر سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا اس بدتمیزی اور بد تہذیبی نے کچھ نہیں دیا، یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے، لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ اب اکانومی بہتر ہو رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ان کے خطاب میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ شہباز شریف کی رجیم میں کیا خاص بات ہے جو یہ شہنائیاں بجا رہی ہیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ عمر ایوب نے کہا کراچی کا پانی بیچا جا رہا ہے، 4000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا دیا گیا، مہنگائی عروج پر ہے، گندم کا بحران سر پر ہے، بلوچستان میں پیٹرولیم کی اسمگلنگ عروج پر ہے، 3 دن سے کوئٹہ میں لاک ڈاؤن ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا فیصلے ایوان سے باہر ہوتے ہیں، ایوان نامکمل ہے، صدر زرداری وفاقی علامت نظر نہیں آئے، اس وجہ سے ہم نے احتجاج سے استقبال کیا۔ اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے، ان کے رویے سے لگتا ہے کہ انہیں عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج اپوزیشن کا شور ہوتا رہا اور صدر نے تقریر جاری رکھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج صدر زرداری نے تاریخی خطاب کیا، اپوزیشن کے لیے عوامی مسائل کا حل ان کی ترجیح نہیں ہے، اپوزیشن کا مقصد صرف اپنی سیاست چمکانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وفاق کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے وفاق کو خبردار کیا، دریائے سندھ سے نہریں نکلنے کے یک طرفہ فیصلے پر بات کی۔ صدر نے واضح کر دیا ہے کہ اس پالیسی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ صدر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس متنازع منصوبے کو ترک کیا جائے۔ سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آج صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ میں پیغام واضح تھا۔ پارلیمنٹ میں سندھ کے پانی کے حقوق پر واضح موقف خوش آئند ہے۔ نئی نہروں کے ایک طرفہ فیصلے وفاقی اکائیوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ کا صدر مملکت کے خطاب پر رد عمل، کہا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سندھ کے پانی کے تحفظ کا دو ٹوک موقف دیا اور سندھ کے پانی کے خدشات اجاگر کیے۔ نئی نہروں کی تعمیر پر سندھ کے تحفظات دور کیے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا۔ صدر کا خطاب اچھا تھا، 1 سالہ پروگرام دیا،
حکومت عمل کرے گی۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران احتجاج ایک روایت ہے۔ صدر کے خطاب کے دوران احتجاج اگر نہ ہو تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف دہشت گردوں کی اتحادی بنی ہوئی ہے، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ افواج کو پچھلے 1.5 ماہ میں کئی کامیابیاں ملی ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، بہت سے خوارج مارے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لگائے پودوں کا قلع کما ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم کے معاملات کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری 2025 میں مہنگائی توقعات سے کم رہی۔ غذائی اور توانائی کی قیمتوں میں کمی کے باعث مہنگائی میں کمی دیکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق معاشی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے مستقبل بنیادوں پر موجودہ حقیقی شرح سود کافی حد تک مثبت ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ غذا اور توانائی کی قیمتوں کا بڑھنا مہنگائی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ مہنگائی میں مزید کمی ہوگی اور پھر بتدریج بڑھتے ہوئے 5 سے 7% پر مستحکم ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، رمضان 2025 کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا۔ حکام نے ڈیجیٹل والیٹ سے رمضان المبارک کے دوران فی خاندان 5,000 روپے ادائیگی پر وزیراعظم کو بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وزیر آئی ٹی، گورنمنٹ سیکرٹریز اور متعلقہ حکام نے مل کر ایک چیلنج کو قبول کیا۔ ماضی میں بدترین کرپشن کی کہانیاں تھیں، اب نئے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے کرپشن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدترین کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام تھیں۔ نئے ڈیجیٹل والیٹ کے تحت 4 صوبوں میں تقریباً 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ سے زائد افراد پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے پہلی بار شفاف طریقے سے کام کیا، اب فی خاندان 5,000 روپے ملیں گے۔ لوگ اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں خرید سکیں گے۔ پہلی بار نہ قطاریں لگیں گی اور نہ ہی کوئی شکایت سامنے آئی۔ ماضی میں عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر ہوا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ میو اسپتال میں انجیکشن کے ری ایکشن سے ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ 17 افراد اب بھی متاثر ہیں۔ 36 سالہ دولت خان ICU میں زیر علاج تھا۔ قبر ازیں اسپتال میں پھیپھڑوں کے انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن سے 18 افراد کو ری ایکشن کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پہلے ایک لڑکی جاں بحق ہوئی، جبکہ کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی اور اس کے بعد دوسرا مریض بھی جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال میں انجیکشن کے مریضوں پر ری ایکشن کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے مریضوں کے جاں بحق ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیکرٹری ہیلتھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے مریضوں کے بہترین علاج کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا انجیکشن کی ری ایکشن کے واقعے پر گہری تشویش ہے، غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ میو اسپتال میں آج ایک انجیکشن کی وجہ سے 2 جانیں گئی ہیں۔ انجیکشن کے محلول تیار کرنے کی انسانی غلطی نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری ایکشن لیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جس کا کوئی کام نہیں ملتا وہ لاشوں پر سیاست کرتا ہے۔ یوٹیوبرز بیٹھ کر جھوٹ کی فیکٹری لگاتے ہیں۔ صحت کے فنڈز پر کبھی کٹوتی نہیں کی گئی۔ اسپتال انتظامیہ کو ادویات کے لیے پیسے ملتے ہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے جواب دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ میو اسپتال کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے سخت احکامات دیے۔ مریم نواز نے CO ہیلتھ MS اور 3 ڈاکٹرز کو عہدے سے فارغ کیا۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا صحت کے بجٹ میں 500% سے زائد اضافہ کیا گیا۔ لوگوں کے گھروں تک مفت ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کے لیے مفت اسپتال بنا رہی ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ اس ملاقات میں اقتصادی ترقی، چیلنجز، زراعت کے شعبے کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کی ترقی کی خاطر ایک پیج پر ہیں۔ سابق حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوا۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اچھی پالیسیوں میں اس کی شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ معیشت کی بحالی میں وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے گورنر پنجاب کا کاروباری برادری اور مقامی چیمبرز کے ساتھ رابطے قابل تحسین ہیں۔ ملکی معیشت کو مستحکم اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں سیاسی قیادت اور وزیراعظم شہباز شریف کا کردار اہم ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے عید پر خصوصی ٹرینیں چلانے اور کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ریلوے حکام کو ہدایت کی کہ مسافروں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے نگرانی کے آلات نصب کرنے پر زور دیا جائے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے کی آمدنی میں اضافے اور اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ 25 رمضان المبارک سے خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی اور عید پر کرایوں میں کمی کریں گے۔ وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، ML1 پر مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروسز کا انتظام حکومت سندھ کے حوالے کر دیا گیا۔ دونوں بس سروسز کا آپریشنل کنٹرول حکومت سندھ نے باضابطہ سنبھال لیا ہے۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس آپریشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر گارڈن میں آپریشنل کنٹرول سندھ کے حوالے کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ CEO PIDCL وسیم باجوہ نے کنٹرول سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن کے حوالے کیا۔ تقریب میں سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے MD کمال دایو، اورنج لائن اور گرین لائن BRT کے حکام بھی شریک ہوئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سروسز کا آپریشنل کنٹرول حکومت سندھ کے حوالے ہونا اہم قدم ہے۔ حکومت سندھ بس سروسز کی بہتری اور پائیداری کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ حکومت بس سروسز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ کراچی کے لیے ایک مربوط اور مؤثر شہری ٹرانزٹ سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عامر فاروق شامل تھے۔ سماعت شروع ہوئی تو بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملے پر فیصلہ دے چکے ہیں، جسٹس عامر فاروق کیس نہیں سن سکتے۔ دوران سماعت کمپنی وکلا نے کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد کرنے کی استدعا کی، جو عدالت نے مسترد کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وکیل فروخ نسیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عید تک یہ کیس مکمل نہیں ہوگا۔ جو کیس چلانا چاہتے ہیں ان کو کیس چلانے دیں، کم از کم کیس چلنا تو شروع ہو۔ سیکشن 4B اور 4C پر عدالتی فیصلوں کی الگ الگ پیپرز بک تیار کر لیں۔ عدالت نے فریقین کو وکلا کی خدمات حاصل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور جیل ٹرائل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ 9 مئی عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے دیگر مقدمات میں PTI رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ لاہور کی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود، یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ اور محمود الرشید پر فرد جرم عائد کر دی۔ سماعت کے دوران عدالت میں تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے گواہوں کو 17 مارچ کو گواہی کے لیے طلب کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے کچھ لوگ ڈالرز کے لیے ریاست کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا میں بھی PTI کے حوالے سے بات کی اور اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PTI سے نکالے جانے والے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ PTI سوشل میڈیا کے کچھ لوگ ڈالر کے لیے ریاست کو گالیاں دیتے ہیں۔ عمران ریاض، شہباز گل، حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگوں نے پارٹی کی ڈائریکشن خراب کی۔ انہوں نے کہا کہ باہر بیٹھ کر یہ لوگ اپنے آپ کو شہ زور کہتے ہیں اور ڈالر بھی کما رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، خبریں کوئی نہیں ہوتی، یہ بات کا پتنگڑ بناتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کبھی کہتے ہیں بانی PTI کی طبیعت خراب ہے، کان میں انفیکشن ہو گیا، کبھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بانی PTI کا کھانا بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد PTI کے کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گا۔ میں نے PTI کو 3 ماہ کے لیے خیر بات کہہ رکھا ہے، 3 ماہ تک PTI کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کروں گا۔ پارٹی انتشار کا شکار ہے، فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شیر افضل نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں PTI نے مفت میں بدنام کیا، ایسے لوگوں کو بدنام کیا گیا جن کے نہ ضمیر بکے اور نہ پیسے لیے۔ PTI ارکان کے خلاف ایکشن لے کر ان کے لیے کیا راستہ چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف خیبر پختونخوا میں PTI کی تنظیم ہے، PTI کی تنظیم دیگر صوبوں میں اب برائے نام ہے۔ PTI کے پنجاب میں 85% تنظیم نہیں ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ علی امین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ علی امین پر ہاتھ ڈالا گیا تو PTI KP میں بکھر جائے گی، علی امین کو لپیٹا گیا تو ان کا بھی پارٹی میں مستقبل نہیں ہوگا۔
خبر آپ کو دیں گے، خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر فائرنگ سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رستم کے علاقے میں پیش آیا۔ تاجہ بانڈا میں مبینہ ملزمان رات کی تاریکی میں دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ پولیس تھانہ رستم نے قتل کا مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے علاقے تانڈا ڈیم کے قریب نامعلوم افراد کی پولیس پر فائرنگ، 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق اہلکاروں کی شناخت زاہد اور مصطفیٰ کے نام سے ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی اور جاں بحق ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید پولیس اہلکار غلام مصطفیٰ اور زاہد رحمان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ محسن نقوی نے کہا، خیبر پختونخوا پولیس کے سپوتوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ KPK پولیس کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد کے حوالے سے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں بدھ تک گرمی کی شدت برقرار رہ سکتی ہے، جبکہ جمعرات سے موجودہ گرمی کی لہر میں کمی آنا شروع ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گرمی کی لہر بھارتی راجستھان اور قرب و جوار میں موجود دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ دباؤ کی وجہ سے سمندری ہوائیں معطل ہیں۔ شمال مغربی اور شمال مشرقی سمت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ راجستھان پر موجود پریشر بتدریج کم ہو رہا ہے۔ اس وقت بحیرہ عرب میں ایک ہائی پریشر بن رہا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے کراچی سے دور ہے، قریب آنے پر تیز ہواؤں کا سبب بن سکتا ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات نے کہا کہ معمول سے تیز ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت دوبارہ کمی کے بعد 33 یا 34 ڈگری پر آ جائے گا۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے رہائشی رمضان المبارک میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مکینوں نے واٹر بورڈ افسران کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی کے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس کے مکین رمضان المبارک کے مہینے میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق DHA فیز 1، ہزارہ جمہوریہ کالونی اور ملحقہ علاقوں میں کئی ماہ سے پینے کا پانی دستیاب نہیں، جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بینگ اے ہاؤس وائف، نہ ہمارے پاس گیس ہے، مینٹیننس کے نام پہ 6 گھنٹے بجلی نہیں ہے، نہ پانی نہ بجلی نہ گیس۔ پانی کا انہوں نے واٹر بورڈ نے دسمبر سے کیا، دسمبر میں 2 دسمبر سے 21 دسمبر تک پانی بند تھا، جنوری میں 10 دن تھا، فروری میں 20 تاریخ سے ہے۔ ہمیں بالکل ہی پانی نہیں مل رہا ہے۔ یہ جو اب یہ تھوڑا طوفان آیا تھا 8-10 دن کے بعد تو بالکل ہی پانی بند ہو گیا۔ کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ 1 سے منتخب ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ میں موجود 3 افسران کو فوری طور پر معطل کیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ MD واٹر بورڈ سے ہم بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ ان تینوں راشی افسران کو فی الفور نوکریوں سے فارغ کیا جائے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ DHA کی ایک طرف تو پانی آ رہا ہے، DHA کی دوسری طرف پانی آ رہا ہے، مگر آپ ہمیں DHA کو کہتے ہیں آپ ٹیلنٹ پہ ہو؟ کیا یہ وجوہات ہے کہ ہم اربوں روپے کا پانی ہر ماہ خرید رہے ہیں اس لیے ہم لوگ ٹیلنٹ پہ؟ احتجاج کے دوران مظاہرین نے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، جبکہ واٹر بورڈ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ رمضان المبارک میں کراچی میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 3 مبینہ ڈاکو مارے گئے۔ ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے قریب شہری کی فائرنگ سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ SSP کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ ہلاک ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ شفیق موڑ کے قریب گارڈ کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکو نے ایک فیملی کو لوٹا تھا۔ ڈاکو فرار ہونے لگے تو گاڑی میں سوار گارڈ نے فائرنگ کر دی۔ سپر ہائی وے پر پولیس یونیفارم پہنے افراد کی شہری سے لوٹ مار، تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد 2.5 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیے گئے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دنیا بھر میں مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستانیوں کی بے دخلی روز کا معمول بن چکی ہے، جو کہ عالمی سطح پر ملک کی بدنامی کا سبب بننے لگی ہے۔ مزید کتنے پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے بے دخل کر دیا گیا، اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چین، ملیشیا، ترکیہ اور سعودیہ سمیت 8 ممالک سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 67 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا، جن میں سے 14 کو حراست میں لے کر انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں بھیک مانگنے، منشیات فروشی، کام سے مفرور، کفیل کے بغیر کام کرنے، زائد المیعاد قیام، پاسپورٹ میں خرد برد کرنے، غیر قانونی داخلے سمیت مختلف الزامات کے تحت 36 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا، جن میں ایک بلیک لسٹ بھی شامل ہے۔ قبرص میں امیگریشن نے ناپسندیدہ قرار دے کر ایک پاکستانی سمیت 3 کو بے دخل کیا۔ ترکیہ میں
रिहायशी परमिट मनसूख करके एक, मलेशिया में इमिग्रेशन ने ममनुआ करार देकर एक, चीन ने इमिग्रेशन पर एंट्री से इनकार करके एक पाकिस्तानी को वापस भेज दिया। इराक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 8 समेत 12 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। यूएई में मुनशात फरोशी, रेप केस, कत्ल, फ्रॉड, जेल, चोरी समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया है, जबकि कम्बोडिया में फ्रॉड कंपनी के साथ काम करने पर एक पाकिस्तानी को बेदखल किया गया है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से आपको खबर दें, जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइल ने शुमाली गजा पर हमला कर दिया। शुजाइया के इलाके में इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौजियों पर हमला करने वाले मुतादिद अफराद को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं। मज़ीद 13 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की नाकाबंदी जारी रही। ईंधन की कमी की वजह से मुतादिद बेकरीज और खाना बनाने वाले मराकज़ बंद हो गए। इसराइली शहर हैफा में यरगमालियों के अहल खाना और शहरियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से जंग बंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी मुतालबा किया है। इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते गजा जाने वाली इमदाद रोकने के बाद अब जंगज़दा इलाके की बिजली भी मुनक़ता करने का फैसला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गजा की बिजली मुनक़ता करने का ऐलान इजरायली वज़ीर तवानाई एली कोहेन की जानिब से किया गया। हमास ने इजरायली इक़दाम को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए कहा, इसराइल की जानिब से गजा की बिजली मुनक़ता करने का फैसला नाकाबिल कबूल है और इसराइल ऐसा यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालने के लिए कर रहा है। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इजरायली वफ्द आज कतरी दारुल हुकूमत दोहा जाएगा। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा की यरगमालियों के हवाले से खुसूसी एलची एडम होहलर का कहना है कि अमरीका हमास बातचीत पर इसराइल की तशवीश को समझता है, मगर ये ऐसा मुआहिदा होगा जिसके तहत अमरीका ही नहीं बल्कि तमाम यरगमालियों को रिहा कर सकेंगे।